دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ سب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل راہی اسٹڈی میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ کل میں نے کچھ سوالات کروائے تھے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر میں نے اسم کی قسموں کو بیان کیا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ پھر معرفہ کی قسموں کا بیان ہوا، پھر نکرہ کی قسموں کا بیان ہوا۔ آج ہم آپ کے سامنے حرف اور اس کی قسموں کا بیان کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ کلمے کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم حرف بھی ہے، یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، حرف اور فعل۔ تو اسم کی تمام قسموں کا بیان ہو چکا، اب یہاں سے حرف کی قسموں کا بیان ہوگا۔ تو پہلے حرف کی تعریف میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حرف وہ ہے جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے یا ربط پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تنہا بولنے یا لکھنے پر ان کے کوئی معنی نہیں نکلتے ہیں۔ تو حرف وہ الفاظ ہیں جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے یا ربط پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تنہا بولنے یا لکھنے پر ان کا کوئی معنی نہیں نکلتا ہے۔ جیسے سے، اس کو اگر تنہا لکھیں گے تو اس کا کوئی معنی نہیں نکلے گا۔ یہ سے جو ہے اپنے ما قبل کو اپنے ما بعد سے جوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی تک، یہ بھی اپنے ما قبل کو اپنے ما بعد سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اس مثالوں میں جتنے حروف ہیں سب کے سب جو ہے 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے یا ربط پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس میں مثال ہے کہ میں لکھنؤ سے آ رہا ہوں۔ اس میں سے جو ہے یہ حرف ہے۔ گھر تک پیدل چلو، تک جو ہے اس میں کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ ایسے ہی کتابیں بستے میں رکھی ہے، کتابیں بستے میں رکھی ہے، تو میں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف ہے۔ دانش کو بلا لیجئے، تو کو جو ہے یہ حرف ہے۔ ایسے ہی مثالیں ہیں۔ ان جملوں میں جن لفظوں کے نیچے خط کھینچا ہے وہ حروف ہیں۔ یہ 2 اسموں یا 2 جملوں کے بیچ آ کر ربط پیدا کر رہے ہیں۔ تو حرف کی تعریف ہی ہے کہ حرف وہ ہے جو 2 اسموں یا 2 جملوں کے درمیان ربط پیدا کرے اور ان دونوں کو جوڑیں۔ تو یہ حرف کی تعریف ہوئی۔ اب یہاں سے حرف کی قسموں کا بیان ہے کہ حرف کی کتنی قسمیں ہیں۔ یوں تو حرف کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن یہاں کچھ خاص قسموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حرف کی قسموں دیکھیں گے تو آپ میرے خیال سے 10-12 قسمیں ہیں، لیکن جو مختصر ہے اور جن کے بارے میں آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے گا، صرف انہی حروف کا میں بیان کروں گا جو خاص ہے۔ ایک اس میں سے ہے حروف جار۔ ایک ہے حروف جار۔ حروف جار کس کو کہتے ہیں؟ تو حروف جار وہ حروف ہیں، یعنی کلمے ہیں، جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں اور جملہ بامعنی ہو جاتا ہے۔ تو حروف جار وہ جملہ ہے یا وہ حروف ہے جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں، اور جملے جو بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے اور اس حرف کی وجہ سے وہ جملہ معنی دار ہو جاتا ہے، اس کے اندر معنی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ حروف جار ہے، سے یہ حروف جار ہے، پر یہ حروف جار ہے، تک جو ہے حروف جار ہے، کو جو ہے حروف جار ہے، آ کے جو ہے حروف جار ہے، اوپر جو حروف جار ہے۔ انہیں حروف ربط بھی کہتے ہیں۔ یہ اسم کو اکثر فعل سے ملاتے ہیں۔ یہ اسم کو اکثر، اس کو یاد رکھیے گا کہ حروف جر جو ہے یہ اکثر جو ہے اسم کو فعل سے ملاتے ہیں۔ کس سے ملاتے ہیں؟ حروف جر جو ہے یہ اسم کو اکثر فعل سے ملاتے ہیں، اور حروف جارہ کو ہی حروف ربط کہا جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ دوسری قسم حروف کی ہے حروف عطف۔ کیا ہے؟ حروف عطف، جس کو آپ کہتے ہیں ورڈ یوزڈ ایز کنجنکشن۔ یہ حروف عطف کی تعریف یہ ہے کہ حروف عطف مفرد کلموں یا جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں۔
مفرد کلموں یا جملوں کو آپس میں ملانے والے مختصر کلمے حروف عطف کہا جاتا ہے۔ کیا تعریف ہوئی کہ حروف عطف وہ حروف ہے جو مفرد کلموں یا جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، تو یہ حروف عطف ہوا۔ جیسے مثال دی ہوا اور، واو، کر، بھی، پھر، تب، یہ سب کے جب کیا ہے، یہ حروف عاطفہ ہیں، یہ سب کے سب حروف عطف ہے۔ مثال دی ہوا ہے کہ اچھا اور برا، اچھا اور برا، تو یہ حروف عطف جو ہے یہ ایک مفرد کلمہ اچھا ہے اور دوسرا برا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملانے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ اور کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ یہ اور کر رہا ہے، تو اور جو ہے حروف عطف ہے۔ ایسے نیک و بد، نیک و بد، تو واو جو ہے یہاں حروف عطف ہے۔ ایسے استاد اور شاگرد، تو اور جو ہے یہاں حروف عطف ہے۔ کھا کر سو جانا، تو کر جو ہے یہاں حروف عطف ہے۔ اب پڑھ لو، تو اب جو ہے حروف عطف ہے۔ پھر لکھ لینا، تو پھر جو ہے یہ حروف عطف ہے۔ ایسے ہی مثالیں ہیں۔ تیسری قسم ہے حروف کی، حروف فجائیہ۔ کیا ہے؟ حروف فجائیہ، ورڈ یوزڈ انٹرجکشن، ورڈ یوزڈ انٹرجکشن۔ تو تیسری قسم کیا ہے؟ حروف فجائیہ۔ حروف فجائیہ کی تعریف ہے، حروف فجائیہ وہ حروف ہیں جو رنج، غم، خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں زبان سے بے ساختہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی حروف فجائیہ وہ حروف ہے جو رنج کے وقت یا غم کے وقت یا خوشی کے وقت یا تعجب کے وقت بے ساختہ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اس الفاظ کو حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ تو حروف فجائیہ کی تعریف ہوئی جو رنج اور غم، خوشی اور تعجب کے موقع پر زبان سے بے ساختہ نکل جاتے ہیں، اس کو حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ارے، جیسے کوئی گر گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، اوہ، افسوس کے وقت کہیں گے اوہ، ارے۔ جیسے مان لیجیے کوئی امتحان میں ناکام ہو گیا، تو اب بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلے گا اوہ۔ ایسے ہی ہائے، واہ، اگر کوئی خوشی کا کام کرتا ہے، تعریف کا کام کرتا ہے، تو بے ساختہ آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ واہ۔ ایسے ہی کوئی مطلب کہ افسوس کا کام کرتا ہے، تو آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ اف۔ تو حروف فجائیہ وہ حروف ہے جو رنج و غم، خوشی و تعجب کے موقع پر زبان سے بے ساختہ نکل جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حروف فجائیہ 4 صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کتنی صورتوں میں؟ 4 صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ 4، ایک تو ہے کہ حروف تحسین۔ تحسین کا مطلب ہے کوئی آدمی اچھا کام کرے اور کامیاب کام کرے، تو اس موقع پر جو الفاظ نکلتے ہیں اس کو حروف تحسین کہا جاتا ہے۔ جیسے واہ، گڈ۔ حروف تعجب، تعجب کے موقع پر جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اس کو حروف تعجب کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی حروف تأسف، افسوس کے موقع پر جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اس کو حروف تأسف کہا جاتا ہے، جیسے ہائے، اف وغیرہ۔ حروف نفریں، حروف نفریں کہتے ہیں۔ حروف نفریں کی تعریف یہ ہے جو نفرت کے وقت زبان سے نکلتا ہے، اس کو حروف نفریں کہتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ایسے استغفر اللہ، میں ایسا ذلیل کام نہیں کر سکتا، تو استغفر اللہ یہ حروف نفریں ہیں۔ ایسے ہی جھوٹوں پر خدا کی مار، تو خدا کی مار جو ہے یہ حروف نفریں ہیں۔ تو حروف فجائیہ 4 صورتوں میں استعمال ہوتا ہے: حروف تحسین کے وقت، حروف تعجب کے وقت، حروف تأسف کے وقت اور حروف نفریں کے وقت۔ چوتھی قسم ہے حروف کی، حروف شرط و جزا۔ کیا ہے؟ حروف شرط و جزا، یعنی شرط اور جزا وہ حروف ہیں۔ حروف شرط و جزا وہ حروف ہے جن سے کسی شرط اور شرط کے بدلے میں حاصل ہونے والی چیز جزا کا اظہار ہو، جیسے اگر، جب، جو، ورنہ وغیرہ۔ تو حروف شرط و جزا کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ حروف ہیں جن سے کسی شرط اور شرط کے بدلے جو حاصل ہونے والی چیز ہے جزا کا اظہار ہو، جیسے اگر ہے، جب ہے، جو ہے، ورنہ۔ مثال دیکھ لیجئے، اگر تم آئے تو میں بھی چلوں گا ورنہ آرام کروں گا۔ اگر تم آئے تو میں بھی چلوں گا ورنہ میں آرام کروں گا۔ ایسے جو طلبہ محنت سے پڑھتے ہیں وہی پاس ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ان جملوں میں، یعنی اگر تم آئے تو میں چلوں گا، میں بھی چلوں گا ورنہ آرام کروں گا، تو اگر
جو پہلا جملہ اگر جو حروف شرط ہیں اور تو ورنہ وہی حروف جزا ہے. جیسے اگر جو ہے یہ حروف شرط ہے تو جو ہے حروف جزا ہے، ورنہ جو ہے حروف جزا ہے. ایسے جو طلبہ محنت سے پڑھتے ہیں وہی پاس ہوتے ہیں. تو جو ہے یہ حروف شرط ہے اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جو طلبہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہی پاس ہوتے ہیں. تو یہ جزا ہوگی، یعنی وہ حروف جن سے کسی شرط، یعنی اس سے جو شرط، اگر شرط، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جزا. یعنی اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اگر جو ہے یہ حروف شرط ہے اور تو جو ہے حروف جزا ہے. اگر تم نہیں پڑھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. ایسے جو طلبہ محنت کرتے ہیں وہی پاس ہوتے ہیں. تو وہی جو ہے یہ حروف جزا ہو گیا اور جو ہے حروف شرط ہو گیا. پانچویں قسم ہے حروف استفہام. حروف استفہام کوسچن ورڈ. استفہام عربی کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے. استفہم یستفہم، استفہامن کے معنی آتے ہیں پوچھنا. یعنی حروف استفہام وہ کلمات ہے جو کسی سوال کو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیا ہے؟ استفہام کا مطلب ہی پوچھنا ہے. تو حروف استفہام وہ کلمات ہے جو کسی سوال کو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ حروف استفہام کہلاتے ہیں. جیسے کیوں، جیسے تم کیوں گئے تھے، تو کیوں جو ہے یہ حروف استفہام ہے. تم کب آؤ گے، تو کب جو ہے یہ حروف استفہام ہے. تم کہاں گئے تھے، یہ جو ہے حروف استفہام ہے. تو حروف استفہام کی تعریف اتنا سمجھ لیجئے، وہ کلمات ہے جو کسی سوال کو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ حروف استفہام ہے. چھٹی قسم ہے حروف ندا. کیا ہے؟ حروف ندا. حروف ندا وہ کلمات ہیں جو کسی شخص کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال. ندا کے معنی ہے آواز دینا. ندا کے معنی ہے آواز دینا. تو حروف ندا وہ حروف ہے جو کسی شخص کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے او، ارے ادھر آؤ، ابے، اے، جی، دوستوں، صاحبوں وغیرہ، یہ سب جو ہے حروف ندا ہے. جیسے کہا جاتا ہے اجی میر صاحب تم کیا کر رہے ہو، تو اجی جو ہے کیا ہو گیا؟ یہ حروف ندا ہو گیا. ابے سن، تو ابے جو ہے یہ حروف ندا ہے. صاحبوں جو ہے حروف ندا ہے. تو حروف ندا یہ سمجھ لیجئے جو کسی شخص کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سب کے سب جو ہے حروف ندا کہلاتے ہیں. ساتویں قسم کیا ہے؟ حروف علت. کیا ہے؟ حروف علت. حروف علت وہ حروف ہے جو حروف علت وہ حروف ہیں جو جملوں کے درمیان میں آ کر جملے کے مضمون یا اس کے سبب کو ظاہر کرے. حروف علت وہ حروف ہیں جو دو جملوں کو درمیان میں آ کر جملے کے مضمون یا اس کے سبب کو ظاہر کرے. کیا تعریف ہوئی؟ حروف علت وہ حروف ہیں جو دو جملوں کے درمیان میں آ کر جملے کے مضمون یا اس کے سبب کو ظاہر کرے. تو یہ سب کو سب جو ہے حروف علت کہلاتے ہیں. جیسے اس لیے، کیوں، کہ، لہٰذا، مگر. مثال دیکھ لیجیے، ایک مثال دی ہوا ہے، وہ امتحان میں پاس ہو گیا کیونکہ اس نے سخت محنت کی تھی. کیونکہ اس نے سخت محنت کی تھی. تو وہ امتحان میں پاس ہو گیا کیونکہ یہ جو کیا ہے؟ یہ حروف علت ہے. وہ امتحان میں کیوں پاس ہوا؟ کیونکہ اس نے سخت محنت کی ہے. تو جو ہے پہلا جملہ جو ہے وہ امتحان میں پاس ہو گیا، اور دوسرا جملہ جو اس نے سخت محنت کی، تو اس کے سبب کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ امتحان میں پاس اس لیے ہوا کیونکہ اس نے سخت محنت کی. وہ ہمارے پاس آیا تھا اس لیے ہم اس کی مدد ضرور کریں گے. تو اس میں اس لیے جو ہے یہ حروف علت ہے. دیکھیے جو پہلا جملہ ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا، اس کے سبب کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا تھا اس لیے جو ہے ہم اس کی ضرور مدد کریں گے. تو اس لیے جو ہے یہ حروف علت ہے. آٹھویں قسم ہے حروف اضافت. کیا ہے؟ حروف اضافت. حروف اضافت کا ہے وہ کلمات جو دو اسموں یا ضمیر اور اسم کے درمیان جوڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ حروف اضافت کہلاتے ہیں. کیا ہوا؟ وہ کلمات یعنی وہ حروف جو دو اسموں
یا ضمیر اور اسم کے درمیان جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حروف اضافت جو دو اسموں یا ضمیر اور اسم کے درمیان جو جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ حروف اضافت کہلاتا ہے۔ جیسے کا، کی، جیسے احمد کا گھوڑا، احمد کا گھوڑا، تو کا جو ہے یہ دو اسموں احمد اور گھوڑے کے درمیان جوڑنے کا کام کرتا ہے، لہذا کا جو ہے یہ حروف اضافت ہے۔ ایسے راشد کی کتاب، تو راشد اور کتاب کے درمیان جو جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کی ہے، لہذا یہ حروف اضافت ہے۔ لڑکی کا قلم، کا جو ہے یہ لڑکی اور قلم کے درمیان جوڑنے کا جو کام کر رہا ہے وہ کی ہے، لہٰذا یہ جو ہے حروف اضافت ہو گئے، یہ حروف اضافت ہے۔ تو حروف اضافت وہ کلمات ہے جو دو اسموں یا ضمیر اور اسم کے درمیان جوڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ یہ سب مثالیں ہیں کہ حروف اضافت کے استعمال کے لیے نیچے دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیے۔ حامد اور محمود 9 بجے اسکول گئے تھے مگر ان کا اسکول جلدی بند ہو گیا اور وہ گھر واپس آ گئے، تو ان کا جو ہے یہ حروف اضافت ہے۔ یہ سب مثالیں ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب کچھ سوالات ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ جو قاعدہ میں نے پڑھایا ہے حروف کی قسمیں، حرف کی تعریف اور حروف کی قسمیں، اسی تعلق سے کچھ سوالات و جواب ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے اور سنیے۔ پہلا سوال ہے کہ یہ حرف اضافت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان میں سے کون سا حرف جو ہے اضافت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اے میں دیا ہوا سے، بی میں دیا ہوا کا، سی میں ہے نے اور ڈی میں ہے میں، تو ان میں سے کون سا حرف جو حرف اضافت ہے؟ تو کا جو میں نے پڑھایا ابھی کہ احمد کا گھوڑا، تو کا جو ہے یہ حرف اضافت، اس کا بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اور واو کے کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ اور واو کے یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ اے میں دیا ہوا ابجد، بی میں حروف عطف، سی میں حروف استفہام اور ڈی میں حروف تعجی۔ تو اور واو کے، کیونکہ اس لیے یہ سب جو ہے کیا ہے؟ یہ سب جو ہے حروف عطف ہے۔ کیا ہے؟ حروف عطف ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کہاں چلا گیا؟ سوال نمبر 3 ہے کہ جو اور جب کیا کہلاتے ہیں؟ جو اور جب کیا کہلاتے ہیں؟ کیا ہے؟ جو اور جب، جو اور جب کیا کہلاتے ہیں؟ نمبر 1 میں حروف شرط و جزا، بی میں حروف ربط، سی میں حرف عطف اور ڈی میں حروف علت۔ تو جو اور جب جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ یہ حروف شرط و جزا، حروف شرط و جزا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس میں حرف عطف کون سا ہے؟ جو مثال دیے ہوا ہے کہ اس میں حرف عطف کون، اس میں دیکھیے یہ یو پی ٹیٹ کا سوال ہے، یہ بھی یو پی ٹیٹ کا سوال ہے، اس لیے یہ سب سوال آئے ہوئے اس کو کم مت سمجھیے کہ یہ ایسا ہی آسان ہے، اس کے سوال نہیں آتا۔ آسان سوال ہی امتحان میں آتا ہے اور آسان سوال ہی میں آدمی پھنستا ہے، اس لیے آسان سوال کو پہلے دیکھ لیجئے۔ بھاری سوال میں تو سب پھنستے ہیں، اگر آپ نے آسان سوال میں پھنس گئے تو آپ کمپٹیٹیو ایگزام سے باہر ہو جائیں گے۔ تو چوتھا سوال ہے کہ اس میں حرف عطف کون سا ہے؟ اے میں دیا ہوا اس، بی میں ہے تم، سی میں ہے اور ڈی میں ہے کون۔ تو آسان ہے، حرف عطف جو ہے اس میں اور ہے، سی صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ سی صحیح ہے۔ یہ 5واں سوال ہے کہ وہ الفاظ جو جوش جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ بھی یو پی ٹیٹ میں پوچھے ہوا ہے کہ وہ الفاظ جو جوش جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ اے میں دی وہ حروف فجائیہ ہے، بی میں حروف تخصیص ہے، سی میں حروف ربط ہے اور ڈی میں ان میں سے کوئی نہیں۔ تو وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں وہ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ تو آج حروف کی قسموں کا بیان ہوا، حروف کی تعریف ہوئی اور حروف کی جتنی قسمیں تھیں جو خاص طور پر جن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے اور جو اہم ہے ان کا
ذکر میں نے کیا، ان سب کی تعریف میں نے بیان کیا، اور اس کے تعلق سے چند سوالات تھے اس کو میں نے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہمارا یہ جو ویڈیو ہے یا اسی تعلق سے جو BPSC کے تعلق سے ایگزام کی تیاری اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔